السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، جس طرح انسان کے جسم کی بقا کے لیے ہوا، پانی اور غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح انسانیت کی بقا اور اس کے ارتقاء کے لیے علم، ہنر اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ان تینوں چیزوں کے اختیار کر کے دنیا اور آخرت میں بھلائی اور فائدہ حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اس میں سے سب سے پہلی چیز کو ہم لے لیتے ہیں، وہ ہے علم۔ علم کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی نازل فرمائی ہے۔ پہلی وحی علم کے متعلق نازل فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ تاریخ شاہد ہے کہ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جس قوم پر اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، وہ قوم کی بعثت سے پہلے کیا حالت تھی۔ دنیا ضلالت و گمراہی کے گھٹاٹوں تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی۔ ہر چار طرف پراگندگی اور انتشار کا عالم تھا۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا تھا۔ انصاف مٹ چکا تھا۔ ظلم و جہل کی گرم بازاری تھی۔ کفر و شرک اور بت پرستی کا دورہ تھا۔ قدیم مذاہب تحریف و تلبیس کا شکار ہو چکے تھے۔ عیسائی اپنے پیغمبر کی پاک تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ زناکاری، بدکاری، جوا، شراب نوشی، کسی پر عیب لگانا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو تکلیف دینا، چوری کرنا، کسی کا مال لوٹ لینا، بڑوں کے ساتھ بے حرمتی کرنا اور چھوٹے معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دینا۔ الغرض کوئی ایسا عیب نہیں تھا، کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ ہر قسم کی برائی کو اور ہر قسم کے کام کے انجام دینے کو وہ فخر محسوس کرتے تھے۔ ایسی جہالت کی تاریکی میں اور جہالت کے دلدل میں ڈوبی ہوئی قوم کو اللہ رب العزت نے قرآنی تعلیمات کے ذریعے اور اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ذریعے بام عروج پر پہنچایا۔ اور ان کی یہ ساری خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پہلا حکم ان خرابیوں کی ممانعت پر نازل نہیں فرمایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پہلا حکم اس بات پر نازل ہوتا، لوگوں اپنی معصوم بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو، کیونکہ ان بچیوں کو وہی خدا، وہی معبود کھلاتا ہے، وہی خدا کھلاتا ہے جو تمہیں کھلاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پہلی وحی میں اللہ رب العزت احترام انسانیت کا درس دیتے اور حکم دیتے کہ لوگوں ایک دوسرے کا قتل نہ کرو، ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ۔ الغرض محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے علیحدہ تمام خرابیوں کے خاتمے کا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا، بلکہ وہ ساری کی ساری جہالت کو اور ساری کی ساری جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک آسان طریقہ ہمیں بتلایا، وہ یہ ہے کہ علم کا چراغ روشن کر دیا جائے۔ جو معاشرہ ضلالت و گمراہی کے گھٹاٹوں تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے، اس معاشرے کو روشنی میں آنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، اجالے میں آنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی علم کی روشنی۔ علماء کرام علم کو چراغ سے اور جہالت کو تاریکی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک اندھیرے کمرے میں چراغ روشن کر دینے پر روشنی کی وجہ سے اندھیرا غائب ہو جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے، اسی طرح انسانیت جب جہالت کی تاریکی میں ڈوب جاتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس قوم کو جہالت کی تاریکی سے دور کریں، دور نکالیں، تو اس قوم میں علم کا چراغ روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پیغام اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے پہلی وحی کے ذریعے قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو عطا فرمایا۔ علم
انتہائی انسانیت کی ضرورت ہے۔ جس طرح علماء کرام فرماتے ہیں انسان کا جسم بغیر غذا کے کچھ دن تک باقی رہ سکتا ہے، بغیر پانی کے کچھ دن تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن بغیر ہوا کے انسان کا جسم کچھ دیر بھی زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان بغیر مال و دولت کے زندہ رہ سکتا ہے، بغیر ہنر کے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن بغیر علم کے انسانیت زندہ نہیں رہ سکتی۔ انسانیت کی بقا کے لیے علم نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا علم کی طرف ہماری رہبری کی ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور علم حاصل کرنے والوں کی بڑی فضیلتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے علم کی اہمیت کا اور مزید اندازہ ہمیں ہوتا ہے۔ وہ سیرت کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مسلمانوں کی معاشی حالت انتہائی کمزور تھی، معاشی اعتبار سے مسلمان بہت خستہ حالت میں تھے۔ ایسے میں جنگ بدر رونما ہوئی، اور جنگ بدر کی تاریخ آپ سب نے سنی ہے، پڑھی بھی ہے کہ مسلمانوں کے پاس معاشی اعتبار سے مسلمان کمزور ہونے کی وجہ سے ان کے پاس ہتھیار کی بھی قلت تھی، سواریوں کی بھی قلت تھی، اوزار کی بھی قلت تھی۔ الغرض جب جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، تو اس میں دشمن قوم کے 70 آدمی قیدی بنا کر لائے گئے۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ جب کبھی قوموں میں، قبیلوں میں جنگ ہوتی اور ایک دوسرے کے لوگ ایک دوسرے کے پاس قیدی بنا کر لائے جاتے تو ان قیدیوں کی رہائی کے لیے منہ مانگے رقم دی جاتی، اور ان منہ مانگے رقم کے عوض بدلے ان قیدیوں کو رہا کیا جاتا۔ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے اس دستور کے مطابق مسلمانوں کی اور اپنی قوم کی معاشی خستہ حالی کو اور معاشی پسماندگی کو ختم کرنے کا انتہائی ضروری موقع آپ کے ہاتھ تھا۔ آپ اگر ہر قیدی کے عوض 200 درہم بھی لے لیتے، یا پھر ہر قیدی کے عوض منہ مانگے قیمت اگر ان دشمن قوم سے لے لیتے، تو مدینے میں مسلمانوں کے معاشی حالت ایک دم اچھے ہو جا سکتے تھے، معاشی حالت مستحکم ہو جا سکتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کسی اور جہت پر بھی تھی۔ دوسرا جو پہلو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ یہ تھا کہ جو دشمن قوم کے لوگ قیدی بنا کر لائے گئے ہیں، ان میں بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے، ایسے لوگ بھی قیدی بنائے گئے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ایجوکیٹڈ تھے، پڑھے لکھے تھے۔ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جو کوئی قیدی لکھنا پڑھنا جانتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو ہم رہا کر دیں، تو اس کی رہائی کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے 10 صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ بس یہ اس کی آزادی کی طرف سے اس کا پروانہ ہوگا، یہ اس کی آزادی کے لیے یہ اس کا عمل کافی ہوگا۔ 10 صحابہ کرام لکھنا پڑھنا جان لیں گے تو ہم اس قیدی کو رہا کر دیں گے اس تعلیم کے عوض میں۔ تو محترم ناظرین کرام، اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 چیزیں تھیں، ایک معاشی اعتبار سے اپنی قوم کو مستحکم کرنے کا موقع تھا، اور دوسرا موقع علمی اعتبار سے اپنی قوم کو ایجوکیٹڈ یعنی پڑھا لکھا بنانے کا، یعنی انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کا موقع تھا۔ جب 2 موقع آپ کے سامنے تھے تو اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی پسماندگی کو قبول کیا، اور علم و ہنر کے، علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے اپنی قوم کو آپ نے قدم آگے بڑھائے، اور اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل قیامت تک کے آنے والی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو یہ درس، یہ سبق دیتا ہے کہ
ہر ضرورت انسان کے لیے ضرورت ہے، لیکن ہر ضرورت سے بڑی ضرورت انسان کا تعلیم یافتہ ہونا ہے، کیونکہ انسان جب اچھے برے کی تمیز سیکھ جاتا ہے، انسانیت کا احترام سیکھ جاتا ہے، بڑوں کا ادب و احترام سیکھ جاتا ہے اور لکھنا پڑھنا سیکھ لیتا ہے، تو وہ انسان خود اپنے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کی شخصیت دوسروں کے لیے ضرر رساں نہیں ہوتی، بلکہ وہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہو جاتا ہے۔ انسانیت کی معراج یہی ہے کہ انسان تعلیمی یافتہ ہو۔ تو محترم ناظرین کرام، اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ حصہ کہ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو معاشی استحکام پر اہمیت اور فوقیت دے کر ہمیں بہت بڑا سبق دیا کہ علم کی کیا اہمیت ہے، اور اللہ رب العزت نے معاشرے میں ہزاروں قسم کی برائیوں کو موجود پا کر بھی اللہ رب العزت نے ان خرابیوں کو دور کرنے کا حکم نازل کرنے کے بجائے اللہ رب العزت نے سب سے پہلا حکم اقرأ یعنی علم کا حکم نازل فرما کر ہمیں یہ سبق، یہ درس دیا کہ سارے معاشرے کی اصلاح اور معاشرے سے ساری خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے علم کی روشنی کی ضرورت ہے۔ محترم ناظرین کرام، انسانیت کی بقا اور اس کی ارتقاء کے لیے جو دوسری اور اہم ترین چیز ہے وہ ہے ہنر مندی۔ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو علم میں اور ہنر میں مہارت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ علم میں ماہر ہو۔ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو کم سے کم اس کے پاس ہنر ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء کرام کو نازل فرمایا ہے، تمام کے تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے علم کے ساتھ ہنر عطا فرمایا تھا، اور ہر نبی ہنرمند تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے منصب نبوت پر فائز فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہنر دیا وہ ہنر زراعت کا ہنر تھا، ایگریکلچر کا۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہنر اور علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے جہاں علم اور کتاب عطا فرمائی، وہیں انہیں کشتی بنانے کا، جہاز بنانے کا اللہ رب العزت نے ہنر اور علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے جہاں علم اور کتاب عطا فرمائی، وہیں فن تعمیر کا اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کعبۃ اللہ کی دیوار کو درست کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کی دیوار کی تعمیر کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت سے یہ کہہ رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار ہم سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اور بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ہم یعنی انسانیت کی بقا اور اس کی ارتقاء کے لیے علم کے ساتھ ساتھ ہنرمند ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے فن سے واقف تھے، اور ایک کامیاب تاجر بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فن طب میں ماہر تھے، اللہ رب العزت نے انہیں طب کا ہنر عطا فرمایا تھا کہ وہ جڑی بوٹیوں سے انسانی جسم کے جو امراض ہیں اس کی شفا کے لیے کوشش کرتے، جدوجہد کرتے۔ محترم ناظرین کرام، الغرض تفصیل کا موقع نہیں ہے، مختصراً یہ عرض کرنا ہے کہ انسانیت کی بقا اور اس کی ارتقاء کے لیے علم اور ہنر، ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے رسولوں کو نازل فرمایا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، واضح نشانیوں کے ساتھ ہم نے رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ،
اور ہم نے ان نبیوں کے ساتھ کتاب کو یعنی علم کو، والمیزان اور ترازو کو یعنی فنون کو ہم نے اس دنیا میں نازل فرمایا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں یہاں پر کتاب کے ذریعے اللہ رب العزت علم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور میزان کے ذریعے اللہ رب العزت تمام فنون کی طرف اللہ رب العزت اشارہ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر تجارت بھی ہے، اور تجارت کے طور طریقے بھی ہیں، انصاف پسند تجارت بھی۔ الغرض تجارت سمیت تمام جتنے فنون اس دنیا میں ہیں، اس فنون کا بھی اللہ رب العزت یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر